نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر ذی وقار مہمان اعظام اور آسمان علم و فن کے درخشندہ ستاروں، آج کے اس مسابقے میں میرا موضوع سخن علامہ اقبال کا یہ شعر ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ معزز سامعین، شاعر مشرق دقیق النظر علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر امتی مسلمہ کی سعادت مندی ہے۔ یہ ایک پیامی ابدی دے رہا ہے کہ قرآن منبع رشد و ہدایت قرآن منبع رشد و ہدایت اور سرچشمہ صلاح و فلاح ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دستور زندگی ہے۔ یہ مخزن علم و عرفانی ہے، یہ مخزن علم و عرفانی ہے۔ بنی نوع انسان کی داستانی قصہ یہ پاری نہ بن سکتی ہے۔ تمام درختوں کے اوراق بوسیدہ ہو سکتے ہیں، شاخوں کے قلم ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، اور ہفتے اقلیم کے سمندر کی روشنائی ختم ہو سکتی ہیں، مگر کلام الہی کا چہرہ بصیر ہمیشہ تر و تازہ اور نشیط رہے گا، اس لیے کہ وہ عجائب و نوادر کا لازوال سرچشمہ اور معانی و معارف کا بحر ناپیدا کنار ہے۔ حضرات گرامی قدر، قوموں کا عروج و زوال، دائمی سعادت مندی اور ذلت و رسوائی اسی مقدس کتاب پر موقوف ہے۔ فرمان نبوی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا وزن اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں کی چٹانوں نے انکار کیا۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ظلم و جہول انسان قرآن مجید کی نسبت کی عظمت اور جلالت کو نہ محسوس کرے تو یہ اس کی کم مائگی اور قوتہ نظری ہے، ورنہ تو حال یہ ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن اتارتے ایک پہاڑ پر تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا، اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا۔ سامعین ذی وقار، قرآن آج بھی اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ زندہ و تابندہ ہے، اور اس کی افادیت اور نافیت آج بھی موجود ہے۔ ہم بدل گئے ہیں، ہم بدل گئے، ہمارے حالات بدل گئے، ہمارا ضمیر متزلزل ہو گیا، ہمارے قلوب زنگ آلود ہو گئے، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہمارے قلوب پر قرآن کی حکمرانی نہیں بلکہ خواہشات نفسانی کا قبضہ ہے۔ نزول وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کوئی تقریر پیش کرے اور مسجد کہاں اسٹیج کے پیچھے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ جناب صدر محترم اور اساتذہ کرام و حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس پربہار جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے صحابہ معیار حق ہیں۔ کائنات کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، آپ کے جانثار، آپ کے حقدار، آپ کے وفادار پیارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو، اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو۔ آج کوئی بھی صحابہ کی عزت کے تعلق سے بات کرتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، نعوذ باللہ، صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ نہیں، کائنات کے لوگوں سنیے، رب کعبہ کی قسم، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا۔ اگر ایمان نہیں تھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیوں آگ کے انگاروں پر آہد آہد کہتے رہے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنی بیوی کو کیوں بیوہ کرایا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنے نبی کی عزت میں سب کچھ قربان کیسے کر دیا؟ بلکہ وہ تو بازبان حال کہتے ہیں کہ فناح فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فناح فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔
رب کعبہ کی قسم کہ وہ تاریخ کی بات کرتا ہے کہ تاریخ میں یوں آیا، تاریخ میں یوں آیا، تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کہا، فلاں صحابی نے یوں کہا۔ اگر یہ تاریخ میرے نبی کی یاد میں تاریخ کرتا ہے تو اس تاریخ کو میں سینے سے لگاتا ہوں۔ اگر یہ تاریخ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، اگر یہ تاریخ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، تو ایسی تاریخ کو میں توپ سے اڑانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نہ مانے، جو عمر رضی اللہ عنہ کا نہ مانے۔ کائنات کا پروردگار میرے نبی کا صاحب کی تعریف کرتا ہے، ایک آیت میں نہیں بلکہ 750 آیتوں کے اندر تعریف کرتا ہے۔ اولئک الراشدون صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، العابدون صحابہ، الساجدون صحابہ، الراکعون صحابہ، میرے نبی کے جانثار صحابہ، میرے نبی کے حقدار صحابہ، میرے نبی کے وفادار صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کو پڑھنے والے صحابہ، قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کیسر و کسرا کے محلات کو منظم کیا، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ تو مجھے کہنے دیجیے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ان اصحاب میں سے جس کی پیچھے لوگ ہدایت پاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بعد عظیم مبشر کہاں آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اور مرزا انتخاب کے اسٹیج کے پیچھے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ جناب صدر، حضرات حکم اور معزز سامعین بزم، آج کی اس باوقار بزم میں میری تقریر کا موضوع ہے علامہ اقبال کا یہ شاہکار شعر: تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات، قرآن اللہ کی جانب سے نازل کردہ آخری کتاب ہے، یہ وہ ہدایت نامہ ہے جس میں پوری انسانیت کے لیے واضح و نصیحت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس کتاب میں زندگی کے تمام اصول بیان کیے گئے ہیں، اس میں سیاست کے اصول بھی ہیں اور عبادات بھی، معاملات بھی اور معاشرت بھی، اس میں تہذیب بھی اور تمدن بھی، اخلاق بھی اور کردار بھی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ کتاب تاریکی سے نکالتی ہے اور توحید کے نور سے منور کرتی ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب ایمان والوں کو خوشخبری سناتی ہے اور بھٹکتے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ حضرات، خالق کون و مکان نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکایا جائے، اس کو طاقوں میں سجایا جائے۔ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کی جائے، اس کے معانی میں غور و فکر کیا جائے، اس کی آیات میں تدبر کیا جائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں: تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بعد عظیم محمد مرزا انتخاب کے آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ صدق الله العظيم۔ صدر ذی وقار، عالی مرتبت حکم صاحبان اور معزز اساتذہ کرام اور رفقائے بزم، آج کا میرا موضوع سخن علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر: تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات سامعین، قرآن کریم و زندہ و جاوید
اور معجز کلام الہی ہے جو عرش سے فرش پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، جس کی تلاوت عبادت ہے، جس کا دیکھنا اور چھونا جس کی عبادت ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مقدس کتاب اتاری گئی ہے۔ حضرات کرام، قرآن کریم مشعل راہ اور رشد و ہدایت ہے۔ قرآن کریم اپنی جامعیت و معنویت، نورانیت و روحانیت اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے فقید المثال اور عدیم النظیر کتاب ہے، جو انسانوں کو کفر و جہالت کی تاریکی سے نکال کر رشد و ہدایت کے روشن شاہراہ پر لانے کے لیے اتارا گیا، جس نے ضلالت و گمراہی اور معصیت و نافرمانی میں پھنسی انسانیت کو نجات عطا فرمایا۔ یہ وہ قرآن ہے جو خود نہ تھے راہ پر ان کو اوروں کا ہادی اور امام بنا دیا گیا۔ حضرات سامعین، اگر تم اس الہامی کتاب سے حقیقی فائدہ و استفادہ کے متلاشی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کتاب سے صحیح طور پر کسب و فیض حاصل کر سکو، تو اس کتاب کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، اس کتاب کو اس طریقے سے پڑھنا ہوگا جس طریقے سے میرے رب نے اتارا ہے۔ حضرات سامعین، یہ وہ کتاب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد سلمان آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، اور محمد آصف اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور ہم نشینان بزم، آج کی اس محفل میں میرے عنوان ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر، لافانی شعر: تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات گرامی، آج ہمارے پاس اسلام کے خزانہ عامرہ میں، اسلام کے جھولی میں قرآن مجید سے زیادہ طاقتور مسیحا نفس بلکہ حیات آفری، انقلاب انگیز اور معجز نما کوئی چیز نہیں ہے جس پر ہم فخر کر سکے۔ ہمارے پاس طاقت کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جس سے ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ قرآن کریم ہی کا عظیم سرمایہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات گرامی، جانثار صحابہ کرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم ہیں کروڑوں میں، مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں۔ جان ہمارے محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے۔ ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حماد بن ولید سے ہوتا ہے۔ اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے۔ 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے۔ مشورہ ہوتا ہے، خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائیں دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس سامان کیا ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی قوت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے، 60,000 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو، یہی قرآن پاک تھا جس نے 60,000 کا ایک نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ حضرات گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں ماضی کی طرح حال مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا اور اس کی تعلیمات عمل کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد آصف آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، اور شارق عبداللہ اسٹیج کے پیچھے آئیں۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر باوقار عالی مرتبت حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور عزیز رفقائے بزم، آج اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے صحابہ معیار حق ہیں. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم انسانیت کو پیغام حق کو صداقت پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے کفر و ضلالت کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت اور ذلت و پستی کے خندق میں گری ہوئی آدمیت کو نجات دلا کر رشد و ہدایت کی بلندیوں سے ہمکنار کیا، جن کے خالص اسلامی تعلیمات سے ایک ایسی بلند ہمت جماعت پیدا ہوئی جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کے ہر فرد نے داعی دین اور مبلغ اسلام بن کر دنیا کے کونے کونے میں توحید کا ڈنکا بجا دیا. یہ اللہ کے رسول کے لاڈلے شاگردان رشید، جن کی ساری زندگی گلشن اسلام کی آبیاری میں گزری، اور جب کبھی اسلامی عقائد و افکار کے خلاف کوئی فتنہ اٹھا، اسلام کے ان سربکف مجاہدوں نے تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر باطل طاقتوں کی سرکوبی میں تن بندھن کی بازی لگا دی. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فضیلت انہیں یہ سند عطا کی، اصحابی کالنجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، تم جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ کا انتخاب کیا، اور ان میں سے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کو ممتاز اور افضل قرار دیا. سچ کہا ہے کسی شاعر نے، چراغے مسجد و محراب و ممبر ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر. حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا، جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کے واضح راستہ کو پا لیا، جس نے عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی وہ اللہ کے نور کے ساتھ منور ہوا، اور جس نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ فرشتوں جیسی پاکیزہ جماعت ہے صحابہ کی، فرشتوں جیسی پاکیزہ جماعت ہے صحابہ کی، فرشتوں جیسی پاکیزہ جماعت ہے صحابہ کی، مسلم دونوں عالم میں صداقت ہے صحابہ کی. یہ دین، نبی کا دین جو اصلی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، نبی کا دین اصلی شکل میں ہم تک جو پہنچا ہے، یہ احسان ہے صحابہ کی، عنایت ہے صحابہ کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ان کے بعد محمد آصف آئیں اور کوئی تقریر پیش کریں، اور شارق عبداللہ اسٹیج کے پیچھے آ جائیں. آصف کی غیر موجودگی میں شارق عبداللہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، اور محمد دانش اسٹیج کے پیچھے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن فجعله الله به سراجا منيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. صدق اللہ العظیم. صدر ذی وقار، عالی مرتبت حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور عزیز رفقائے بزم، آج کی اس پررونق بزم سعید میں موضوع خطابت ہے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر: تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی ہے صاحب کشاف. حضرات گرامی، قرآن مجید وہ زندہ جاوید اور معجز کلام الہی ہے جو عرش سے فرش پر
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، جس کی تلاوت عبادت ہے، جس کا دیکھنا اور چھونا، سیکھنا اور سکھانا طاعت ہے۔ قرآن کریم وہ منبع نور و حکمت ہے، ایمان و یقین کا ایسا سرچشمہ ہے جو کبھی خشک ہونے والا نہیں، جو مردہ دلوں کا علاج اور نمونہ عبرت ہے، بیماروں کے لیے دوائی شفا ہے۔ قرآن پاک مشعل راہ اور رشد و ہدایت ہے، خزینہ خیر و برکت ہے۔ جہاں بھی اس کو پڑھا اور سنا جائے گا وہاں انوار و برکات کی فصلیں اگیں گی، مردہ دلوں کو نئی زندگی ملے گی اور پیاسی روحوں کو شرابی نصیب ہوگی۔ سامعین کرام، قرآن کریم اپنی جامعیت و معنویت، نورانیت و روحانیت، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے فقید المثال اور عدیم النظیر کتاب ہے، جو انسانوں کو کفر و جہالت کی تاریکی سے نکال کر رشد و ہدایت کے روشن شاہراہ پر لانے کے لیے اتارا گیا، جس نے جہالت، گمراہی اور معصیت و نافرمانی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو نجات عطا فرمایا اور تھوڑی سی مدت میں انسانی دنیا میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں دور دور تک نہیں ملتی، کہ جو خود نہ تھے راہ پر ان کو اوروں کا ہادی و امام بنا دیا۔ حضرات گرامی، آج بھی نسخہ ہدایت اسی قوت و طاقت اور تراوت و تازگی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جیسے کل تھا آج بھی وہی تاثیر ہے جو کل تھی، بس فرق یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی طرح غور و تدبر کی نگاہوں سے پڑھنے والے نہ رہے۔ معزز سامعین کرام، اگر تم اسلامی کتاب سے حقیقی فائدہ و استفادہ کے متلاشی ہو، اگر تم اس کتاب سے صحیح طور پر کسب و فیض چاہتے ہو، اگر تم اس آسمانی صحیفے سے سعادتوں کی تجلیاں بکھیرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ صحیفہ انقلاب دہر کا پیش خیمہ ہو، اگر تم اس نسخہ کیمیا سے خیر امت کی تشکیل چاہتے ہو، تو اس کے پڑھنے پڑھانے کے انداز کو بدلنا ہوگا، اس کے سیکھنے سکھانے اور غور و خوض کے زاویے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اس لازوال چشمے کے آب حیات یا اس کان میں چھپے در مکنون تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جہاں نہ رازی کی تفسیر کبیر پہنچا سکتی ہے نہ زمخشری کی کشاف۔ وہ انداز یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا خود اپنے آپ کو، اپنے قلب و ضمیر کو اس کا مخاطب اول سمجھے، وہ سوچے کہ وحی الہی بلا واسطہ میرے وجدان اور تحت الشعور سے مخاطب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پڑھنے کا یہی انداز تھا، وہ پڑھتے تھے اور عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، جو حکم انہیں مل گیا قیامت کیوں نہ گزرے وہ حکم کو پورا کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آج بھی اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ انقلاب کی پھر یہی رو چلے تو پھر شرط یہی ہے کہ قرآن کریم سے لو لگائی جائے، اپنی ذات پر اس کو نافذ کیا جائے، یہ خدا کرے کہ شعور عام ہو جائے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر سے ختم کرتا ہوں کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے۔ اور یہ کیسے مسلمان ہے کہ جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ بعد عزیز محمد دانش آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اور یاسر مرزا اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ مجھے افکار صالح کراتا، میری تحریر کو تو روشنی دے۔ جناب صدر، حضرات اساتذہ کرام، حکم صاحبان و عزیز حاضرین محفل، آج کے بزم میں میرا موضوع خطابت ہے صحابہ معیار حق ہے۔ آج ان جانثاران نبی کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے نور سے منور کر دیا، جن کے لیے دنیا ہی میں مغفرت کا اعلان کر دیا اور اجر عظیم کا مزدہ سنا دیا۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ کواکب کے مانند ہے، اس میں سے جن کی بھی اتباع کر لو گے راہ ہدایت پالو گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا ہے۔ چنانچہ آخر میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ معزز سامعین کرام، آؤ اب ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کرام کی تقدس کی حفاظت کریں گے اور تعدم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کو اپنے شوق و اب میں اسی بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعد عظیم یاسر مرزا آئیں اور کوئی تقریر پیش کریں اور اس بند کے آخری مصاحب قربان آئیں اور اس جیسے کی جگہ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر ذی وقار، اسٹیج پر موجود اساتذہ کرام، حضرات حکم اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس تقابلی بزم میں میرا موضوع خطابت ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہ شعر: تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات گرامی، ذرا سوچئے تو حرم کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا کرنے والی قوم کے دل میں معرفت الہی کی شمع فروزاں کرنے والی کتاب آج ہمارے صنم کدہ تصورات کے لات و حبل کو کیوں ریزہ ریزہ نہیں کر رہی؟ ہمارے ظلمت خانہ حیات کو کیوں اس کی کرنیں منور نہیں کر رہی؟ باخدا ہمارے بت پاش پاش ہو سکتے ہیں، واللہ ہمارے ظلمت خانے منور ہو سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم یعنی قرآن پڑھنے رٹنے والے، اس کے تراجم و تفاسیر کی موشگافیوں میں بہنے والے ذرا انداز تو بدل ڈالیں۔ ہم سب سے پہلے بذات خود قرآن کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم سب سے پہلے بذات خود ہم اپنے آپ کو اس کا مخاطب اول سمجھے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو، صورتوں کو، مضامین کو دوسروں پر چسپاں کرتے جاتے ہیں۔ یہ حکم منافقین کا، یہ کفار کا، اس سے مراد انصار، یہ حکم مہاجرین کا، یہاں عرب کے بدو مخاطب، یہاں یہودیوں سے خطاب، یہ علامات عیسائیوں کی، فلاں اور فلاں کرتے کرتے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک جا پہنچتے ہیں اور اپنی تبدیلیوں کا ذکر ہی نہیں آتا۔ یقیناً مخاطبین کی یہی فہرست، لیکن یاد رہے کہ عمل کا مطالبہ آپ سے ہے۔ اگر تمام احکام و مسائل ان کے لیے تو پھر قرآن رہتی دنیا تک کے لیے کیوں کر؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ اسی طلسم کو توڑ کر آگے بڑھنے کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، شاعر کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم اس الہامی کتاب سے حقیقی فائدے اور استفادے کے متلاشی ہو، اگر تم اس کتاب سے راست کسب و فیض چاہتے ہو، اگر تم اس آسمانی صحیفے سے سعادتوں کی تجلیاں بکھیرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ صحیفہ انقلاب دہر کا پیش خیمہ ہو، اگر تم اس نسخہ کیمیا سے خیر امت کی تشکیل چاہتے ہو، تو تمہیں اس کے پڑھنے اور پڑھانے کے انداز کو بدلنا ہوگا، اس کے سیکھنے سکھانے اور غور و خوض کے زاویوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اس لازوال چشمے کے آب حیات اور اس کے کان میں چھپے در مکنون تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جہاں راضی کی تفسیر اپنے آپ کو، اپنے قلب و ضمیر کو اس کا مخاطب اول سمجھے، وہ یہ سوچے گا کہ وحی الہی بلا واسطہ میرے وجدان اور تحت شعور سے مخاطب ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے، اوامر کا تعلق مجھ سے ہے، میری ذات سے ہے، نواہی کی دہائی میرے ضمیر سے کی جا رہی ہے۔ اگر اس شعور، اس بیدار مغزی، اس طرز عمل سے قرآن پڑھا جائے گا تو بتائیں انقلاب کیوں نہ آئے گا، فکری کجرویاں کیوں نہ مٹیں گی، توحید کے پھریرے کیوں نہ پھریں گے۔ حضرات گرامی، آج بھی اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ انقلاب کی یہی روح چلے تو پھر آج بھی اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ انقلاب کی پھر یہی روح چلے، انقلاب معاملات و اخلاق کی وہی فضا مہکے، تو پھر قرآن سے لو لگانی ہوگی۔
میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بعد ابھی محمد قربان آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، حکم صاحبان اور مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز دوستو، آج کی اس پر رونق بزم سعید میں میرا موضوع خطابت ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. حضرات، دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے جو فصاحت و بلاغت میں سب سے اول ہے. یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا. ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا و آخرت کی کامیابی کے خواہاں ہیں تو ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا، اسے سینے سے لگانا ہوگا اور قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنانا ہوگا. وما علینا الا البلاغ.